بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پہلے تو کھلی اجازت دیں کہ پھر میں کھل کے اس پہ بول سکوں، اور سیکنڈلی یہ ہے کہ جو لوگ کسی مخصوص سوچ سے اس پروگرام کو دیکھنا چاہتے ہیں، مائنڈ سیٹ سے، وہ مت دیکھیں۔ ان سے پہلی ریکویسٹ ہے اپنا بھی وقت بچائیں، ہمارا بھی۔ میں کوئی وہ نہیں ہے کسی کو بھی اس میں ٹائم ضائع کرنے کی، پہلی وجہ سے کہ خطرے سے آگاہ کر دیے۔ دیکھیں، آپ لوگوں کے وہ بیوقوف بنانے کی کوئی بھی دنیا کی، جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو پولیٹیکل آپ کا جو سسٹم ہے، یہ انتہائی بیوقوفانہ، اس کے پاس 2 4 5 جملے یا ہتھیار ہیں جس پہ یہ سالوں سے ہانک رہے ہیں۔ چور چور، لوٹ لیا، کھا لیا، وہ ڈاکو، پیٹ پھاڑوں گا، نکال لوں گا، اس سے لے لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، پھر بعد میں جب ٹائم آیا مساک جمہوریت، سب پہلے وہ چور مجھے کیوں نکالا، اب جی عمران خان کا گھڑی چور اور فلانا چور، مطلب یہ۔ اور اب کیا ہو رہا ہے، اب پولیٹیکل اینٹی پولیٹیکل قوتوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتی، اور وہ ویسے جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، وہ ویسے اینٹی، وہ ہے کہ جی ہم تو اینٹی کا وہ لیا ہوا ہے اپنے اوپر سلوگن، اور بیٹھنا پولیٹیکل پارٹیوں سے نہیں، بات صرف کرنی ہے تو انہیں سے کرنی ہے۔ اس کا مطلب آپ ان کی طاقت کو مان رہے ہیں۔ ایکچوئل تو آپ کو کہنا چاہیے کہ جمہور طاقت ہوتے ہیں، اوریجنل پبلک آپ کے پیچھے بیٹھی ہے۔ میں تو کبھی نہ جاؤں، میرے پیچھے پبلک بیٹھی ہو، کبھی نہ جاؤں کہ میں جا کے جو ہے کہوں کہ میں نے 20 میں 22 میں گریڈ کے افسر کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ لوگ ہیں، ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ کیا کرے گا، وہ کیا کرے گا، اگر اوریجنلی ہو تو۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ اب جو ہاسٹائل سچویشن تھی، لوگ اس کو، یہ پی ٹی آئی تو خصوصاً اس کو بہت اس کے جو فالوورز ہیں اور جو اس کا میڈیا گروپ ہے، وہ بالکل ایک غلط اینگل لوگوں کا وقت برباد کر رہا ہے، جو کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ ایکچولی جمہوریت کے ساتھ ہیں یا نہیں ہے۔ یقین جانے آج بھی ان کا جو حرکتیں ہیں وہ سمجھ سے باہر ہو گئی ہیں۔ پولیٹیکلی اگر دیکھو تو پولیٹیکلی ان کو پولیٹیکل قوتوں کے پلیٹ فارم کو بڑا کرنا تھا، کٹھے بیٹھنا تھا، بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا تھا، چیزوں کے ٹرمز ریفرنس پہ بیٹھ کے جتنی بار بھی بیٹھنا تھا انہی کے ساتھ بیٹھنا تھا۔ جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی عدلیہ، پہلے عدلیہ آزاد تھی، چلو مان لو کہ یہ جی اب تو ڈاکہ لگ گیا اور آئین برباد ہو گیا، تباہ برباد ہو گیا آئین۔ تو پہلے آپ کون سا راضی تھے؟ کون سے دور میں کس جج سے آپ مطلب اس میں راضی رہے ہیں؟ کس جج پہ الزام نہیں لگے کسی پارٹی کے ہونے کے یا بائسنس کے، یا سو موٹوز کی جو کہانیاں ہیں، افتخار چودھری پہ کوئی راضی ہے، کوئی نہیں راضی، کوئی آپ کے بعد والا وہ ثاقب نثار پہ کوئی راضی ہے، نہیں راضی، مطلب ایک ڈفرینٹ کہانی ہے۔ کوئی کسی کا ہو جاتا، کوئی کسی کا ہو جاتا، سب کا تو کوئی بھی نہیں ہوا کہ سب کا بھی کوئی ہوا ہے۔ یعنی کہ آپ کی دھرتی اتنی، مطلب وہ جیسے کہتے ہیں 5 ہے کہ یہ ایک ایسی پرسنالٹی نہیں دے سکتی آپ کا انسٹیٹیوشن جس پہ سب راضی ہوں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یا پھر ایسے لوگ پالیٹکس میں ہیں جو کسی بھی صحیح شخص کو متنازع بنا دیتے ہیں، یہ بھی تو پاسبلٹی۔ یا دھرتی میں آپ کا کوئی بندے کا پتر آتا ہی نہیں ہے، بانچ ہے۔ یا پھر آپ کا پولیٹیکل یہ سلوگن جو بناتے ہیں لوگ، پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جتنے بھی ہیں، یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کو مس یوز کرتے ہیں، جس کا نقصان عوام کی ذہنی تربیت کو نقصان پہنچا کے ہوتا ہے۔ مان لو کہ جج تو پہلے بھی، اچھا پہلے نہیں فیصلے ہوئے، اچھا جب اقامہ ہوا تو وہ عدلیہ آزاد تھی؟ بتائیں نا، وزیر اعظم آپ کے گھر بھیج دیے گئے، عدلیہ آزاد تھی؟ کہانی ہے۔ اچھا یہ 26ویں سے پہلے عمران خان چھوڑ دیا انہوں نے، عدلیہ نے بڑا اس کے حق میں چلی گئی، چیزوں کو وہ کر لیا، اب جی عدلیہ بانچ ہوگی۔ حالانکہ ہوا یہ کہ ان سارے پولیٹیکل لوگوں نے ان پی ٹی آئی کے پریشر کی بنیاد پہ انجوائے کیا، سیاست لوٹ لی ہے۔ یہ حقیقت، پریشر پی ٹی آئی کا بلڈ ہوا ہے، مزے یہ کر گئے اور کام یہ کر گئے کہ مثال کے طور پہ اب عمران خان اگر حکومت میں ہو، مان لو، تو اب عمران خان کی حکومت کو کوئی عدلیہ کے ذریعے ہلا تو نہیں سکے گا؟ بتائیں آپ، کہتے ہیں نا حکومت نے کنٹرول میں لے گی آئین کے، تو بے وقوفو، سب سے بڑی پارٹی ہو، سب سے بڑا ووٹ بینک ہے، تو اگلی حکومت تمہاری نہیں ہو سکتی۔ 90 سے 150 سیٹیں تو پہلے تھی، اب 90 کا کلیم تھا، تو اگلی حکومت تمہاری ہوگی نا۔ تو پھر تم اپنے حق میں ہو، یا پاگل پن ہے کہ اسی چیز کو جو کل کو تمہاری حکومت کو فائدہ دینے کے لیے اس کو پھر تم کنڈیم کر رہے ہو؟ عدلیہ بیکار ہوگی۔ عدلیہ نے پہلے کون سے فیصلے آج تک کر دیے ہیں جو آپ اس سے راضی تھے؟ بتائیں نا، کوئی مثال دے دیں جی فلانے سے ہم بڑے راضی تھے۔
سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے ان کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ سے الٹا اپنے مستقبل کی سیکیورٹی لے لی ہے حکومت کی پولیٹیکلی. یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، نہ کسی میں جرات ہے، کیونکہ سب کو اپنی فین فالوئنگ کی فکر ہے کہ جی یہ کریں گے وہ کریں گے. ہمیں اللہ کا شکر ہے اس میٹر میں نہ کبھی پڑے ہیں نہ وہ فکر ہے. ہم تو کہتے ہیں یہ پولیٹیکل سسٹم ہی مطلب وہ جیسے کہتے ہیں یہ بکواس ہے، 100 گدھا گدھے کو جتا کے لے آئے گا، یہ کون سا سسٹم ہے؟ تو بات سمجھے. اب دوسری سائڈ پہ آئیں. پہلا تو یہ ہے کہ یہ 27ویں ترمیم میں جو حکومت کے اختیار میں گئی، تو حکومت کوئی بھی ہوگی، مان لو کہ سب سے زیادہ پاسبلٹی کس کی ہے؟ پی ٹی آئی کی، جس کی سب سے زیادہ سیٹیں تھیں. اگر یہ سارے آپس میں آج ٹوٹ جائیں اور پی ٹی آئی حکومت کا ذہن بنا لے، کوئی معاملہ ہو جائے، تو سب سے زیادہ اس ٹائم اس ترمیم کا جو پولیٹیکلی یا عدلیہ کا فائدہ پی ٹی آئی کو نہیں ہوگا. وہ موسٹ اپروپریٹ کینڈیڈیٹ از بینیفیشری. لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا اب آ جائیں دوسری طرف. اس ٹائم کی آپ کو یاد ہے عمران خان نے کہا تھا عام معافی، سب کو معافی. کیوں کہا تھا؟ کیونکہ ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ جتنی بیوروکریسی ہے وہ پستی ہے اس اے اور بی کی گیم میں. جب بھی کوئی یہ آیا اس نے اپنی وہ غصہ نکالا، جب بی آیا تو اس نے اپنا غصہ نکالا. تو عمران خان نے کہہ دیا کہ عام معافی. کیوں کہا عام معافی؟ کلپریٹس کو کیوں کہا؟ یعنی کہ چھوٹا چور ہو تو اٹس اوکے، بڑا چور ہو تو معافی. چھوٹا ظالم ہو تو ٹھیک ہے، بڑا ظالم ہو تو مطلب کیا پر کرائیٹیریا؟ آپ نے عام معافی کا لفظ استعمال کیا ہے، آپ نے کہا ہے کہ ہم بدلہ نہیں لیں گے. تو اب آپ بدلہ نہیں لیں گے تو کتنی زبردست بات ہے کہ آپ کے لیے تو الٹا جو سب سے خطرناک پرسنالٹی تھی، جو اس سارے بوجھ کو اٹھائے ہوئے تھی، اپنے ماضی کے جو لگیسی تھی اسٹیبلشمنٹ یا آرمی کی ہیڈ کمان کی، اس کی ایک لگیسی کسی کو بھی آ کے اس کو فالو کر کے کنٹینیو کرنا ہی کرنا ہے. اب مان لو کہ آپ تو پہلے ہی عام معافی دیتے تھے، تو انہوں نے لے لی عام معافی. اب کیا پرابلم ہے؟ الٹا مور لگوا لی. اب آ جاؤ کہ سب سے بڑا سکوپ کیا بنا ہے. سب سے بڑا سکوپ یہ بن گیا ہے کہ عمران خان کیوں نہ آئے؟ کیونکہ عمران خان سے خطرہ ہے. کس کو خطرہ ہے؟ ہر اس سرکاری ملازم کو خطرہ ہے جس نے پی ٹی آئی کے خلاف کوئی کام کیا. اب اگر وہ اس میں اپنی ایمنٹی لے جائے، جو سب سے کریٹیکل پرسن ہے وہ ایمنٹی لے گیا، مان لو ایمنٹی لے گیا، تو اس کا مطلب ہے راستہ کس کا کھلا؟ کیا پی ٹی آئی بھی آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. اب پی ٹی آئی بھی آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ وہی آر سیف. تو اب ان کو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی. او بھائی الٹا ہر کوئی اپنے آپ کو محفوظ کر کے مستقبل کی، کوئی بھی ہوتا تو کرتا. تو الٹا آپ ہی کی آپشن کھلی ہے، آپ ہی کے لیے آپشن کھلی ہے کہ بھئی اب آپ آ بھی جائیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ہمیں وہ ڈر نہیں رہے گا. ورنہ وہ ڈر کبھی بھی نہیں آنے دے گا، وہ لکیر لگائی لکیر ہی رہ جائے گی. دوسرا پازیٹیو اسپیکٹ، یہ 27ویں کے وہ اینگل ہیں جو آپ کو نہیں سمجھ آ رہے. پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا مستقبل پولیٹیکل گورنمنٹ کا ایک تو سیکیور کیا اس کے ذریعے. اب صرف فیئر الیکشن کرا دیں، صرف فیئر الیکشن کرا دیں، حکومت نہیں اسٹیبلشمنٹ گرا سکے گی. پوائنٹ سمجھ آیا؟ فیئر الیکشن آپ کروا دیں کسی بھی ذریعے، آگے سسٹم حکومتی جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ مضبوط ہو گئی. اب لیکن یہ جو سلوگن ہے اس کو کوئی گھر پہنچانے والا نہیں ہے. جب عمران خان یہ کہتا ہے کہ ہم نے تو جب بھی ڈیل کی باتیں اس کے بعد ہم پہ ظلم بڑھ گیا، بھئی تم ان سے بات کرتے کیوں ہو؟ نہیں وہ یہ اصل اقتدار کے مالک ہیں. بھئی کیوں اقتدار کے مالک ہیں؟ جب ان کے حکم پہ، سپریم کورٹ کے حکم پہ ایک جیلر جو ہے اس کو حکم کو نہیں مان رہا، کیا وہ فوجی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوورآل آپ لوگوں کے قد اتنے چھوٹے ہیں کہ پولیٹیکلی لوگوں کو جو گراؤنڈ لیول پہ پولیٹیکلی اویئر کر کے انگیج کر کے ایک اچھا جیسے کہتے ہیں باشعور اور ایک آزاد معاشرے کا قیام تھا، وہ آپ لوگوں نے نہیں کیا. آپ کو بھی ہمیشہ وہ پاور پالیٹکس، اور اسی اب بھی تو سہیل افریدی یاد آیا. ابھی بھی پی ٹی آئی کے سارے ضلعوں میں جو ان کے پرانے کور 14 سال والے تو کوئی ہے ہی نہیں جن کو ٹکٹیں ملی ہی نہیں. تو میں نے کہا تھا کہ آگے ورکر کو دیں گے، مجبوری ہے کیونکہ دوسروں میں. اب آپ سمجھیں کہ ہم نے ایک پریڈکشن دی تھی کہ پارلیمنٹ کمزور ہوگی. اس ٹائم اپوزیشن کے آپ کا اپوزیشن لیڈر ہی نہیں ہے، ادھر سے آپ کے سینٹ کا لیڈر کوئی نہیں ہے، چلا رہا ہے کہاں. اور پاور پریزیڈنشل جو میں نے کہا نا چیف پاور صدارتی اس پہ پریزیڈنٹس کو جا رہی ہے، جو ٹاپ پوزیشنز کو، اور اس کی گونجیں بھی مزید مطلب اس میں آ رہی ہیں.
لیکن یہ ساری کے سارا کچھ ہو رہا ہے جنگی تیاری کے لیے. اور یہ جو فضول صرف میں سمجھتا ہوں کہ پالیٹکس کی یا مخالفت برائے مخالفت کا وقت نہیں ہے. مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایئر چیف تو اب تو ایئر چیف وہ کور کمانڈر کی طرح ہو جائے گا. کیوں بھائی؟ بات یہ ہے کہ اب مجھے ہو کوئی ہو اس کو ایک یونیفائڈ کمانڈ ایشو کرنے کی انتہائی سخت ضرورت ہوگی جب ہم چاروں طرف سے جنگ میں چلے جائیں گے. نیوی علیحدہ لڑ رہی ہوگی، ایئر فورس علیحدہ لڑ رہی ہوگی، آرمی علیحدہ. اب کیا اس کی علیحدہ علیحدہ وہ ساری جیسے کہتے ہیں انسٹرکشنز ہر کوئی اپنے اپنا ہی کام کر رہا ہوگا، یا ایک کمانڈ ایشو ہوگی، ہر کسی کو اس کے گولز پتا ہوگی اور ایک برین اس کو کرے گا تو یہ سکسیسفل ہونے کے چانسز پورے. دوسرا یہ جو ایٹمی کی باتیں ہو رہی ہیں، ایٹمی میں کیا خود بخود سب ہو جائے گا. ایک ریکمنڈیشن کا بندے کی ریکمنڈیشن کی بات آئی ہے، وہ لوگوں کے لیے تھریٹ بنائی ہے. ایک فوجی کا جیسے ڈولا دکھایا جاتا ہے نا جنگ میں، یہ مونچھوں کو تیل لگا کے جو کھڑے کیے ہوتے ہیں وگا کے اس پہ، کیوں ایسے کھڑے کیے ہوتے ہیں؟ ویسے تو مجھے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو جتنے بھی فیس سامنے آئے وہ تگڑے ہی ہونے چاہیے تاکہ امپریشن اچھا رہے. جیسے ہم نے واگا پہ رکھے ہوتے ہیں نا 7 فٹ کڑیل جوان، یہ بڑے چن کے. اسی طرح جب بھی کوئی ہمارا انٹریکشن ہو سروسز کا، ہمارے جو ادارے ہیں، تو ان کا بندہ اتنا ہی بار اوبر زبردست ہونا چاہیے کہ دل آئے اس پہ، مطلب سمجھ آئے کہ بھئی یہ ہے. یہ آپ امید کرتے ہیں ڈھکے چھپے اس میں ہی سمجھ جائیں گے. بہرحال اب اصل بات یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے یہ جنگی تیاری ہے. اس جنگ کی کسی بھی وقت ہنکارا جو ڈنکارا یا وہ کیا کہتے ہیں وہ بچ چکا ہے. اس کے لیے بہت ضروری تھا ایک یونیفائڈ، لیکن یہ ہمیں ایک خطرے میں ڈال رہی ہے. الٹا اس کا ایک اور اینگل بھی ہے کہ آرمی چیف نے اپنے آپ کو رسک پہ ڈالا ہے. یہ کوئی ان کے لیے بہت بڑا کوئی اعزاز یا جو سمجھا جا رہا ہے امونٹی یا یہ سب نہیں ہو رہا. الٹا یہ ایک رسکی سٹیپ ہے. کیونکہ آپ کو میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ پرسوں بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ پہلے اتارنے کے طریقہ قانونی طور پہ کوئی ہوتا، اس سے اترتے تھے لوگ، چلے جاتے تھے. اب تو آپشن ہی ایک ہوگی. اصولی طور پہ تو اب آپشن ہی اسرائیل بچا صرف. تو یہ خطرہ ہے یا یہ اچھائی ہوئی ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں کون سے آج تک آرمی چیف کو جو پرانے ماضی میں آپ لوگ سزائیں دے سکے؟ جبکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم جس دن سے فارم ہوئے ہم ایک رسک کی سٹیٹ ہیں. ہمارا پیدائشی طور پہ وجود ہی ایک خطرے سے، شروع سے ہی ہمیں یہ جیسے کہتے ہیں نا جماندرو، ہمیں یہ ایک رسک مل گیا. کشمیر ایشو ایک دے دیا گیا، پھر دیکھیں بنگلہ دیش والا ماڈل ہوا، اور اس وقت سے یہ ریزسٹنس ساری ہمیں درپیش ہے. دہشت گردی ہو، ہمارے جو مسائل ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس میں فوج ہی ایک سٹیک ہولڈر ہوگی. اگر یہ سیاسی مقام ہوتا ہے، ادھر کوئی ایسے دلائی لامے پھر رہے ہوتے گنجے منجے، ادھر نہ کوئی بام بنا کوئی چکر، تو ادھر کس نے آنا تھا؟ کس نے اس میں وہ کرنا تھا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم شروع سے ہی اس میں رسک، اور اب رسک بڑھ چکا ہے. یہ نومبر کے مہینے کی 11 تاریخ سے 27 نومبر بہت زیادہ تبدیلیاں، رسک، اٹیکس، چیزیں ان سے بھری ہوئی ہے. 11 سے انڈیا نے اپنی اسٹریٹجی بدل دینی ہے. اچھا اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہر چیز کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کو کیا ملے گا کہ ایک یونیفائڈ کمانڈ جو ضروری ہے کسی جنگ میں، اگر وہ بن رہی ہے تو اٹس گڈ، اس کو تو کم از کم وہ نہ کریں. جہاں تک اس کی بات ہو گئی کہ امیونٹی کے معاملات ہیں یا چیزیں ہیں، امیونٹی کیوں چاہیے؟ ویسے کیا کر لیں گے؟ ویسے کیا کر لیں گے؟ چلو بتاؤ. اب تو یہ قانون بن جائے گا، ویسے کیا کر لینا تھا؟ ویسے آپ نے مشرف صاحب کا کیا کر لیا یا کسی کا بھی کیا کر لیا؟ ڈزنٹ میٹر. تو بات یہ ہے کہ کچھ سیدھی سیدھی باتیں کریں، لوگوں کا وقت برباد کر رہے ہیں آپ. پولیٹیکل قوتوں نے الٹا ان کے اس پریشر پہ اور ان حرکتوں کی وجہ سے بڑا کچھ لے لیا اسٹیبلشمنٹ سے، جس کی فارم میں وہ عدلیہ، اپنی حکومتیں، پولیٹیکل سسٹم کو تھوڑا سا بہتر کر گئے ہیں. اور انہوں نے ذہن بنا لیا جو سب سے بڑی پارٹی ہے کہ ہم نے نہیں آنا. مطلب ہماری حکومت ہی نہیں بننی، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اگر آپ پیورلی پولیٹیکل ہوتے تو آپ سارے کے سارے پولیٹیشنز کے ساتھ بیٹھتے. چور تو آج آپ بھی ہیں جیسے وہ تھے، وہ بھی تو کامے پہ ہی نکلے، وہ کون سا کروڑوں ڈالروں پہ نکلے تھے. جو کہانیاں کہاں سے آیا کیسے آیا، وہ تو پاکستان میں، کیونکہ آپ کو پتا سسٹم آج آپ میں ہی جسٹیفائی نہیں کر سکے. کوئی غریب آدمی، کوئی امیر آدمی، بالکل ہی کوئی ویلا ہے، وہی صرف ٹھیک ہے کہ جس کے پاس فگرز میرے کو نمبر ہلتے ہی نہیں ہے. ورنہ تو کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم نے تو اتنی ڈسپلن طور پہ چیزیں یا وہ میکنزم میں سسٹمیٹیکلی گزارا ہی نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 27ویں ترمیم جو ہوئی ہے یہ بیسیکلی
پولیٹیکل کلاس نے پولیٹیکل سسٹم کی مضبوطی اور عدلیہ کا جو ہمیشہ ہتھیار استعمال کیا جاتا رہا ماضی میں لوگوں کو گرانے یا حکومتوں کو گرانے میں، اس کو ختم کیا گیا، اور یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ دوسرا اقدام جو وہ ہے، وہ الٹا رسک لیا گیا، لیکن وہ جنگی مجبوری ہے۔ لیکن ساتھ ہی میں یہ بتا دوں کہ اس کی وجہ سے ہم ایک بہت بڑے رسک کی طرف بڑھ گئے ہیں۔ ایک ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ یونیفائڈ کمانڈ کو بنا کے، اور پھر وہ رسک بڑھ جاتا ہے، اور وہ رسک کی طرف ہم جا رہے ہیں کیونکہ جنگ ہمارے سر پہ ہے، اور اسرائیل نے پوری کوشش کرنی ہے انڈیا کے ساتھ اس میں فل سپورٹ کر کے کسی نہ کسی طرح اس دفعہ یہ کسی ڈیسائسو سٹیپ کی کوشش کریں گے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، ڈیسائسو سٹیپ کوئی سمجھتا ہے تو بس سمجھ جائے کہ وہ کیا ہو سکتا ہے، پاسبلی کہ بات کو کسی سرے پہ لگانا ہے۔ اسامہ صاحب 20 نومبر کی ڈیٹ کا ذکر ہوا، 20 نومبر کیوں اتنی امپورٹنٹ ڈیٹ ہے؟ ابھی یار 20 نومبر نہ دیں، ابھی 11 کے بعد رخ بدلتے دیکھیں۔ 20 نومبر جو ہے وہ ابھی چھپا کے رکھے، بس ادھر کوئی بتائی ہی نہ، بات ہی نہ کرے، کیونکہ ابھی ہم دے دیں گے پھر سارے تھم نیلز پہ آ جائے گی 20 نومبر۔ 20 نومبر ایک اس مہینے کی سب سے ٹاپ، جیسے پچھلے مہینے 27 تھی، اور اس دن پھر آپ کے بارڈروں پہ شیلنگ شروع ہو گئی تھی نا، کشمیر ایل او سی 5 چوکیوں پہ فائرنگ ہوئی، سٹارٹ ہو گئی، اور بھی کافی ایونٹس ہوئے۔ ایگزیکٹلی 20 نومبر 27 اکتوبر جیسی ایک ڈیٹ ہے، لیکن اس سے تھوڑی سی زیادہ سیریس ڈیٹ ہے 20 نومبر۔ 20 نومبر بس پھر آپ مجھے چکر دے کے نکلوا ہی جاتے ہیں۔ ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ 20 نومبر کی بات نہ کریں، اس کو 11 کے بعد دیکھیں، کیونکہ 11 ابھی انڈیا اپنی اسٹریٹجی بدلنے والا ہے، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ بڑی تیزی سے اس لیے ہو رہا ہے کہ وی آر گوئنگ انٹو وار، یہ وار پریپریشن ہے۔ پہلا جملہ یاد ہے نا، اسی لیے اتنی زوم کر کے ہوئی ہے، کیونکہ ان کو بتا دیا گیا ابھی انہوں نے 70,000 50,000 فوجی ادھر لا کے کھڑا کر دیے پنجاب، رات بھی جہاز اڑتے رہے ہیں ایئر اسپیس میں، جو وہ بنایا تو ہوا ہے وہ نوٹم شوٹم کا، لیکن یہاں نیچے بھی فوج کٹھی کرتا جا رہا ہے، پریشر بلڈ کرتا جا رہا ہے نیچے پوری لائن پہ۔ تو آپ لوگوں کو شگل ہی لگا ہوا ہے، آپ لوگ پتہ نہیں کون سے چکروں میں پڑے ہوئے۔ میں تو صرف وہ کہتا ہوتا ہوں کہ بھائی آپ کے کولو فیل میں تضاد ہو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی بیٹھ جائیں، پوری پی ٹی آئی کی کمان، جس دن آپ کا دل کرے، کیونکہ وہ دن اب آ جانا ہے۔ چلیں اب یوں سن لیں وہ دن آ جانا ہے جس دن یہ سارے کے سارے بشمول جو مرضی سارے ان کو بٹھا دیں اوپن ایئر پریس کلب میں میرے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں، اور یہ حلفن، اور وہ جیسے کہتے ہیں نا میں بھی قرآن رکھ کے بات کروں ساتھ پہ، یہ بھی اسی پہ ڈیبیٹ کر لیں کہ لوگوں کو بیوقوف کیوں بنا رہے ہو، سچویشنز کی اصل ادراک کیوں نہیں دے رہے۔ آپ بھی آج بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہی کندھا چاہتے ہیں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہی کے ساتھ بات کرنی ہے، وہی پاور ہے، مطلب وہ کر لیں گے تو جائز ہو جائے گی، آپ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کیوں بھائی؟ آپ کو کہ میں تو پولیٹیکل کے ساتھ بیٹھوں گا، انہوں نے تو ظلم ہی بڑا کیا ہے، انہوں نے میرے بندے ہی بڑے مارے، ہم ان کے ساتھ کیوں بیٹھے؟ اصول یہ بنتا ہے، یہ بنتا ہے کہ ہم انہی کے ساتھ بیٹھنا ہے، بتائے نا لوگوں کو، اس کا مطلب دماغی توازن نہیں خراب کرنا ہے نا آپ نے۔ اوپر سے آپ کو پتا نہیں ہے اس وقت جنگی صورتحال، بارڈر پہ فوجیں لگی ہوئی ہیں، نہیں جانتے آپ اس وقت، اور اس صورتحال میں کوئی بھی جو موو ہے، کوئی بھی جو ہے، اس طرح گھر رہنے کی بات ہے، گھر رہے گا، کہانی رہے گی تو سب رہے گا، پھر یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ پھر میں نے جیسے اس دن بھی کہیں عرض کی تھی کہ آپ لوگ اتنے ہی کوئی پولیٹیشین، کوئی کام کے یا کوئی قابل ہوتے ہیں نا یہ لوگ، تو پھر اس طریقے کے ان کو مسئلہ ہی نہیں تھا اتنا ہی۔ مطلب میں ذاتی طور پہ اس وقت کلیم کر سکتا ہوں، مجھے بھی صرف اور صرف ہوئے ہیں کہہ لیں کہ 2 سال ہوئے ہیں، شہرت اللہ نے نوازی، اور ساری آپ لوگوں کی جو بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، اس وقت کم از کم دنیا میں 10 لوگ ہو سکتے ہیں ایسے، میں شیورلی کہہ سکتا ہوں، مجھے زیادہ نہیں پتا، ویسے تو اب ہزاروں ہنڈریڈز لے کے آ رہے ہوتے ہیں آئی ایم یور فین اور دس اینڈ، لیکن کم از کم 10-20 لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جن کو میں نے تیار کر دیا، جن کی بیماری اب دعاؤں سے ختم ہو جاتی ہے، جن کا رب اب ڈائریکٹ شافی ہے ان کے لیے، ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، جن کو رزق کے مسئلے ختم ہو گئے، جنہوں نے جینا سیکھ لیا، جو پولیٹیکل سسٹم اور اویئرنس کو سمجھ گئے، جو اپنے ہاتھ میں اپنی جو وہ ہے نا طاقت، اس کو سمجھ گئے۔ میں کہہ سکتا ہوں عمران خان کے پاس اپوزیشن لیڈر ہی نہیں ہے، 14 سال سٹرگل کی، اب تو 25 سال ہو گئے، 25 سالوں میں، اور غلطیاں 70 سال کے ہو کے غلطیاں، بھائی 60 اوپر غلطی کی کوئی تک ہے؟ ایک گاڑی چلانا ہے، مطلب جتنا پرانا ہوتا جائے اتنا ہی وہ ہے نا، 25 سالہ پولیٹیکل تجربہ تو زیادہ مسٹیک فری ہونا چاہیے۔ ہم نے کوئی ینگ کوئی بچے کاکے کو وہ کر لیا ہے کہ جو غلطی جیسے کہتے ہیں کہ اس سے تو چلو ہم سہیل افریدی ہے جی،
اس سے تو چلو ہم کہتے ہیں غلطی ہو جائے گی کوئی بات نہیں، پھر 45 کا ہوگا، 40 کا ہوگا، پھر غلطی پھر غلطی، لیکن 50 کے بعد تو لتر ہی ہے پھر 50 کے بعد کہے کہ مجھے نہیں پتا تھا، تو پھر اس کا مطلب ابھی کھوتا ہی تھا نا۔ 50 کے بعد اگر کوئی شخص کہے کہ جی مجھے یہ تو پتہ ہی نہیں تھا یوں ہوگا، اب وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ وہ ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ جائے گی اور فلانا یہ کر کے بیٹھ، تجھے نہیں پتا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری جو لوگوں کو جیسے کہتے ہیں نا کہ بیوقوف بنانے کی وہ ہے، لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ پیچھے بیک اپس کریٹ کرے، قوم کو امپاور کرے، قوم کے اندر اپنی پارٹی میں جمہوری رویے سے یوتھ کو امپاور کر کے اوپر لائے، اور ان کو جیسے کہتے ہیں کانفیڈنس دے، جس کے تحت وہ اپنے موقع کے ہیرو، موقع کے لیڈر ہوں۔ 100 لیڈر ہوتا نا پورے 100 لیڈر، 50 20 کہانی اور تھی۔ آپ کے پاس اپوزیشن لیڈر ہی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے آپ کے لیے جو آج آپ کے لیے پریشر، پولیٹیکل پریشر بلڈ کر سکتا اچھے طریقے سے۔ بیگیج والے لوگ ہیں، بیگیج کے بغیر کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ جیسا ایک تو ہونا چاہیے تھا نا۔ تو بات یہ ہے کہ پبلک کا ٹائم ہے۔ اب آ جائیں ٹو دی پوائنٹ، عمران خان کے لیے یہ مہینہ جو تھا خطرناک تھا۔ اس کے بعد جو آگے کے سورج ہیں وہ بہتر ہے، لیکن ابھی 27 تک کیا ہوتا ہے اس کا ویٹ کریں۔ پاکستان انڈیا 11 سے 27 از اے ٹیپیکل ٹائم جس میں بہت کچھ ہلا سکتا ہے اور بہت کچھ ہو سکتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، میں بتا بھی نہیں سکتا۔ عمران خان کے لیے یہ کریٹیکل ٹائم ہے، لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے جو خطرے کے باعث بھی ہے۔ جیسے آنے کی آپشن ہے اس سب میں، تو وہ دوسرے خطرات بھی موجود ہیں۔ تو اس لیے عمران خان کا پروگرام کریں گے 1 دسمبر کو، یا 27 کو کر لیں گے، چلو 27 نومبر۔